بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ نمبر 2 سیقول کا۔ الحمدللہ اللہ کی اذن کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اپنے اس علم کو حاصل کرنا، اس کا فہم لینا ہمارے لیے سہل و آسان فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام قرآن مجید میں فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ آج ہم پارہ نمبر 2 کرنے لگے ہیں سیقول۔ آئیے تھوڑا سا حوال دیکھ لیتے ہیں پارہ الف لام میم کا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا، تھوڑا خلاصہ وہاں سے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے کنٹینیو کریں گے تاکہ پیچھے کے ساتھ آپ کا ربط جاری رہے۔ پارے کا آغاز ہوا تھا الحمدللہ رب العالمین سے۔ اس میں ہمیں دعا مانگنے سے قبل اللہ کی تعریف کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا، اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ سب سے اہم دعا ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نیکی کی بنیاد تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہدی للمتقین کا ذکر آیا، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ سے بچنا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اس کی تلقین کی گئی، اور ساتھ ہمیں حکم دیا گیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر فضیلت والا کام بتایا گیا کہ علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم سکھایا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر مشکل کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر بتایا گیا کہ لوگوں میں عمدہ بات کہو، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ کے اذن کے بغیر کسی چیز کا نقصان نہ دے سکنا، یہ ہمیں قرآن سے ثابت ہے۔ پہلے پارے میں وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور پھر ساتھ سکھایا گیا کہ حسد کا جواب دینے کی بجائے عفو درگزر سے کام لینا۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، احسان کے درجے پر عمل صالح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہدایت صرف اللہ سے مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ ہدایت ملتی ہے۔ پھر کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یتلونہ حق تلاوتہ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کا حکم۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ نحن لہ مسلمون، صحابہ جیسا ایمان اختیار کرنا ہے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، اللہ کے لیے خالص ہو کر ہر کام کرنا ہے۔ نحن لہ مخلصون، اپنے عمل کی بہتری کی طرف توجہ کرنی ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یعنی کسی کے لیے کسی کا عمل کام نہیں آئے گا۔ آئیے ایمان پختہ کرنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پہلے پارے کا تھا مختصر سا خلاصہ۔ اب ہم اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آگے کیا فرما رہے ہیں۔ آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں پارہ نمبر 2 سیقول کا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا پارہ آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط
دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 16 رکوع شامل ہیں، یعنی رکوع نمبر 17 سے 32 تک۔ رکوع نمبر 17 میں آیت نمبر 142 سے 147 تک تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان ہے۔ 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا اور مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اس موقع پر آگاہ کیا گیا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے، اور یہ اعزاز اب مسلمان امت کو دے دیا گیا۔ الحمدللہ ان کی اب ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ دین حق کی تبلیغ، اس پر عمل اور اس کے نفاذ کے ذریعے نوع انسانی تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کریں، اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، ان پر عمل کریں اور ان کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں۔ اجتماعی احکامات کے نفاذ سے ہی وہ اسلام کے دین حق اور قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کر کے نوع انسانی پر حجت پوری کر سکیں گے۔ یہ بڑی کٹھن ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ربنا آمین۔ آگے ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 18 جو کہ آیت نمبر 148 سے 152 تک ہوگا۔ اس میں صالح جماعت تیار کرنے کا نبوی طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، یعنی اس میں وہ طریقہ بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صالح جماعت تیار کی جس کی قربانیوں کے ذریعے سے بالآخر اللہ کا دین غالب اور نافذ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات سنا کر لوگوں کو جھنجھوڑا اور متوجہ کیا۔ جو لوگ متوجہ ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار بن گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت اور تزکیہ کیا، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، آخرت کی فکر اور اللہ کی محبت کو ڈالا، اور دین کے لیے مال لگانے اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ انہیں قرآن کے احکامات سکھائے اور پھر ان احکامات کی حکمت بتا کر انہیں دین پر ثابت قدم کر دیا۔ ان ثابت قدم افراد کی جد و جہد سے دین حق غالب ہوا۔ آج بھی غلبہ دین کے لیے اسی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 19 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 153 سے 163 تک ہوگا۔ اس میں راہ حق میں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کا حق ادا کرنے اور ایک کٹھن ذمہ داری کے لیے امت مسلمہ کو ناؤ کیا، اور پھر ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور صبر و استقامت کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ حق کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کے مراحل آ کر رہتے ہیں۔ جو لوگ ان مراحل میں ڈٹ جاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند عطا ہوتی ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 20 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 164 سے 167 تک ہوگا۔ اس میں قلبی ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے اس کا طریقہ کار بتایا گیا کہ اللہ نے یہ حقیقت بیان کی ہے ایمان کیسے شعوری طور پر حاصل کیا جائے۔ ایمان اللہ نے ہر انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہم اس ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان پر غور کرنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے اور انسان کے اندر چھپے ہوئے ایمانی حقائق شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمان سے برسنے والی بارش، زمین میں اگنے والی نباتات، زمین پر پھیلے ہوئے طرح طرح کے جاندار، ہواؤں کی تبدیلی، آسمانوں میں تیرنے والے بادل اور سمندر میں رواں دواں کشتیاں انسانوں کو عظیم خالق کی معرفت کا شعور دینے والی نشانیاں ہیں۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف نشانیاں دکھائی گئی ہیں۔ پھر آگے رکوع نمبر 21 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 168 سے 176 تک ہوگا۔ اس میں اکثریت کی گمراہی کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کی پیروی کریں گے۔ یہ عوام کا حال ہے۔ علماء کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حق کو چھپا کر یا اس میں تحریف کر کے لوگوں کی پسند کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں
اور اس کی قیمت لیتے ہیں، ایسے لوگ یہ قیمت لے کر اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ افسوس، یہ کیسے نڈر ہیں جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے اور جانتے بوجھتے جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع نمبر 22 پڑھیں گے جو آیت نمبر 177 سے 182 تک ہوگا۔ اس میں نیک انسان کون ہے، ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جس کی نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو، وہ انسان دوست ہو اور اپنا مال مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کرے، وہ عبادت گزار ہو یعنی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، معاملات کا کھرا ہو، سچ بولے اور اپنے وعدے پورے کرے، حق و باطل کے معرکے میں حصہ لے، اس دوران آنے والی مشکلات پر صبر کرے اور باطل کے خلاف ڈٹ کر حق کا ساتھ دے۔ پھر آگے رکوع نمبر 23 ہم پڑھیں گے جو کہ 183 آیت سے 188 تک، اس میں رمضان کے، قرآن کے اور روزے کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ رمضان مبارک کو نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے اور قرآن کو تمام انسانوں کے لیے انتہائی واضح ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ آگاہ کیا گیا ہے کہ روزے دو ہیں، ایک روزہ فرض عبادت ہے جو صرف رمضان میں رکھنا ہے، دوسرا روزہ زندگی بھر کا ہے اور وہ ہے حرام کمائی سے پرہیز کرنا۔ منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ آگے رکوع نمبر 24 ہمارا آغاز ہوگا جو کہ 189 آیت سے 196 تک ہوگا۔ اس میں اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی جنگ کا حکم دیا جائے تو پھر یہ اجازت نہیں ہے کہ پیچھے بیٹھ رہو، بلکہ یہ مشرکین کا شیوا تھا اور دین کی غلبہ کی منزل سر ہونے تک جنگ کرتے رہو، یہ حکم دیا جائے گا۔ آگے پھر ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 25 جو کہ آیت نمبر 197 سے 210 تک ہے۔ اس میں پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ حج کے موقعوں پر دعاؤں کے لیے وسیع وقت ہوتا ہے۔ کچھ بد نصیب وہاں پر اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں ان کی نیکیوں کا بھرپور اجر ہے۔ میرا خیال سے آپ کو اس مفہوم کے ساتھ ہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار دعا آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوگی۔ تو جی ہاں، بالکل یہی دعا یہاں پر ہماری آئے گی رکوع نمبر 25 میں۔ رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مانو، کچھ رسم و رواج کی اور کچھ اپنے نفس کی۔ ایسی غیر خالص اطاعت شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے اور اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ آگے رکوع نمبر 26 ہم پڑھیں گے جنت کا حصول آسان نہیں ہے، آیت نمبر 211 سے 216 تک، اور پھر اس میں بتا دیا گیا کہ جنت وہی لوگ جائیں گے جو سخت قسم کی آزمائشوں میں حق پر ڈٹے رہیں گے اور مال و جان کی بازیاں لگا دیں گے۔ رکوع نمبر 27 ہم پڑھیں گے آیت نمبر 217 سے 221 تک۔ اس میں کافروں کے جرائم زیادہ سنگین ہیں، ان کے بارے میں تلقین کی گئی ہے۔ تو محترم مہینوں میں جنگ، شراب اور جوئے کی حرمت اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے حوالے سے ارشاد ہوا کہ بلا شبہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، البتہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، ان کے جرائم اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ اور پھر جنت کے صحیح امیدوار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کی راہ میں مال لگانے کا اعلیٰ درجہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان ضرورت سے زائد ہر وہ شے جو اس کے استعمال سے اوپر ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ آگے ہمارا پھر رکوع نمبر آغاز ہوگا 28 جو کہ آیت نمبر 222 سے 228 تک ہوگا۔ اس میں خواتین کے مختلف مسائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی حیض، قسم اور طلاق یافتہ خاتون کی عدت کے بارے میں احکامات ہیں۔ رکوع نمبر 29 میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 229 سے 231 تک طلاق کی اقسام، اور پھر 2 طلاقوں کا، طلاق رجعی کا اور شوہر بیوی رجوع کر سکتے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر 3 طلاقوں کا ذکر ہے اور بتایا گیا کہ یہ طلاق مغلظ ہے یا اب رجوع ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ شخص وفات پا جائے جس سے نکاح ہوا یا اتفاقی طور پر اسے طلاق دے دے تو اب سابقہ شوہر سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 30 آیت نمبر 232 سے 235 تک۔ خواتین کے ہی مسائل مزید آگے چلیں جائیں گے جو کہ بیوہ خواتین کی عدت کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 31 ہم پڑھیں گے جس میں 236 آیت سے لے کر 242 تک رخصتی کے پہلے طلاق اور اس کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں۔ پھر آگے
حکم دیا گیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور بہترین نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔ پھر نماز کے بارے میں تلقین کی گئی ہے کہ انسان اس طرح نماز پڑھے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم اتنا ہی محسوس کرے کہ اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اس پارے کا لاسٹ رکوع نمبر 32، جو کہ آغاز ہوگا 243 آیت سے 248 تک۔ اس میں اہمیت بتائی گئی ہے کہ مال کی اہمیت نہیں ہوتی ہے بلکہ علم کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایمان اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بشارت دی گئی ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اسے اللہ اپنے ذمہ قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور روز قیامت اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی رکوع میں بنی اسرائیل کے بزدل لوگوں کی مثال بطور عبرت پیش کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فلسطین پر فتح دے دی تھی، رفتہ رفتہ وہ دنیا دار ہو گئے اور دنیا کی لغزشوں میں پڑ گئے۔ اس کا نتیجہ وہاں آباد ایک مشرک قوم ان پر غالب آ گئی اور پھر ان کا تذکرہ ہے کہ ان پر موت طاری کر دی گئی، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے، پھر ان کو احساس ہوا کہ جس موت سے ہم ڈر رہے تھے وہ تو یہاں بھی آ گئی ہے، تو ہم نے اللہ کی راہ میں کیوں نہ اپنا جذبہ جنگ کے راہ میں لگایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا پروردگار اللہ ہمیں بھی بزدلی، بخل اور قیل و قال سے بچائے اور اپنی راہ میں مان اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ربنا آمین۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے لفظی ترجمہ کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے جو ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے اپنے پارہ نمبر 2 سیقول کا، اس کے نظریے سے اب آپ اپنے ترجمے کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول عنقریب کہیں گے، السفہاء نادان بے وقوف لوگ، من الناسی لوگوں میں سے، ما کس نے، واللہم پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، التی وہ جو، کانو تھے وہ، علیہا اس پر، قل آپ کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے کی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ بنایا ہم نے تمہیں، امتاً ایک امت، وسطاً وسط یعنی درمیانی، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، اور یکون ہو جائے، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ، وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، القبلۃ قبلہ اس قبلے کو، التی وہ جو، کنتا تھے آپ، علیہا جس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون، یتبع وہ پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پلٹ جاتا ہے وہ، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑھیوں پر، وان اور بلا شبہ، کانت تھی یہ بات، لکبیرتن یقیناً بڑی بھاری، الا مگر، علی الذین ان پر نہیں جنہیں، ہدا ہدایت دی، اللہ تعالی نے، وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ تعالی، لیضیع کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم ایمان تمہارا، ان بے شک، اللہ تعالی، بالناسی لوگوں پر، لرؤوف یقیناً شفیق ہے، رحیم نہایت رحیم ہے، قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن اس قبلے کی طرف، ترضاہا آپ راضی ہو جائیں جس سے، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر طرف، المسجدی مسجد، الحرامی حرام کے، وحیث ما اور جہاں کہیں، کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک، الذین وہ جو، اوتوا وہ دیے گئے، الکتاب کتاب، لیعلمون البتہ وہ جانتے ہیں، انہ بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے،
وما اور نہیں اللہ اللہ تعالی بغافل غافل بے خبر اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، وَلَئِن اور البتہ اگر اتیتا لائیں آپ ان کے پاس الذین وہ جو اوتو وہ دیے گئے الکتابہ کتاب بکلی ہر آیت نشانی ما نہیں تبعو وہ پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی وما اور نہیں انتا آپ بتابع پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی وما اور نہ بعدہم ان کا بعد بتابع پیروی کرنے والا ہے قبلتا قبلہ کی بعدن بعد کے وَلَئِن اور البتہ اگر اتبعتا پیروی کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعدی اس کے بعد ما جاءکا آ گیا جو آپ کے پاس من العلم علم میں سے انکا بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتابہ کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ یعنی ایک لوگ منہم ان میں سے لیکتمون البتہ وہ چھپاتے ہیں الحق حق کو وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے فلا تکونن بس ہرگز نہ ہوں آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے ولکلن اور ہر ایک کے لیے ہے وجہتن ایک سمت ہے ہوا وہ مولیہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف فاستبقوا پس تم سبقت کرو الخیراتی نیکیوں میں اینما جہاں کہیں بھی تکونو تم ہوگے یأتی لے آئے گا بکم تمہیں اللہ تعالی جمیعاً سب کو ان بے شک اللہ تعالی علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیرن قدرت رکھنے والا ہے ومن حیث اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلیں آپ فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا اپنا چہرہ شطر طرف المسجدی مسجد الحرامی حرام کے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق البتہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے وما اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل غافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو ومن حیث اور جہاں کہیں سے خرجتا آپ نکلیں فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا اپنا چہرہ شطر طرف المسجد الحرامی مسجد حرام کی طرف وحیث ما اور جہاں کہیں بھی کنتم ہو تم فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف اللہ تاکہ نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے لیے علیکم آپ پر حجت کوئی حجت الا سوائے الذین ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تو نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے وَلِأُتِمَّ اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تم پر وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں الکتابہ کتاب کی والحکمت اور حکمت کی ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں ما اس کی جو لم نہ تکونو تھے تم تعلمون تم علم رکھتے فاذکرونی بس تم یاد کرو مجھے اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں وشکرولی اور تم شکر ادا کرو میرا ولا اور نہ تکفرونی اور نہ تم ناشکری کرو نہ تم انکار کرو میرا یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو استعینو تم مدد طلب کرو بالصبر صبر کے ساتھ
वस्सलाती और नमाज के साथ, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला मआ साथ है, अस्साबिरीना सब्र करने वालों के, वला और ना तक़ूलू तुम कहो, लिमन उन्हें जो युक़तलु कत्ल कर दिए जाएं, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, अमवातुन कि वो मुर्दा हैं, बल्कि अहयाउन वो जिंदा हैं, वलाकिन और लेकिन ला तशउरूना नहीं तुम शऊर रखते। वलनबलुवन्नकुम और अलबत्ता हम ज़रूर भी ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें, बिशैइन साथ किसी भी चीज़ के, मिनल खौफी खौफ से, वलजूई और भूख से, वनक़सिन और कमी करके, मिनल अम्वाली मालों से, वल अनफुसी और जानों से, वस्तमराती और फलों से। ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती हैं। आप इस आयत को कोट कर लीजिए और फिर ये देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने रिज़ल्ट बताया है सब्र करने वालों का। वबश्शिर और खुशखबरी दे दीजिए, अस्साबिरीना सब्र करने वालों को, अल्लज़ीना वो लोग जो, इदा जब अस्वाबतहुम पहुँचती है उन्हें, मुसीबतुन कोई मुसीबत, क़ौलू वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना और बेशक हम, इलैही उसी की तरफ, राजिऊना लौटने वाले हैं। उलाइका यही वो लोग हैं, अलैहिम जिन पर, सलवातुन नवाजिशें हैं, इनायतें हैं, रहमतें हैं, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत है, व उलाइका और यही लोग हैं, हम वो, अलमुहतदूना जो हिदायत याफ्ता हैं, इन्ना बेशक, अस्सफा सफ़ा, वलमरवता और मरवा, मिन शआइरी निशानियों में से है, अल्लाह ही अल्लाह ताला की, फमन पस जो कोई हज्जा हज करे, अलबैता बैतुल्लाह का, औ या इअतमरा उम्रा करे, फला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैहि उस पर, अन के यत्तवफ़ा वो तवाफ यानी साही करे, बिहिमा इन दोनों का, वमन और जो कोई ततव्वा खुशी से करे, खैरन कोई नेकी, फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह ताला शाकिरुन कदरदान है, अलीमुन खूब जानने वाला है, इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो, यक्तुमूना वो छुपाते हैं, माँ उसे जो, अंज़लना नाजिल किया हमने, मिनल बय्यिनाती वाज़े निशानियों में से, वलहुदा और हिदायत में से, मिम्बादी बाद इसके, माँ जो बय्यन्नाहु वाज़े कर दिया हमने उसे, लिन्नासी लोगों के लिए, फिल किताबी किताब में, उलाइका यही वो लोग हैं, यलअनुहुम लानत करता है उन पर, अल्लाहु अल्लाह ताला, व यलअनुहुम और लानत करते हैं उन पर, अल्लाइनूना लानत करने वाले, इल्ला सिवाय, अल्लज़ीना उनके जिन्होंने, ताबू तौबा की, व अस्लहू और इस्लाह की, व बय्यनू और वाज़ेह कर दिया, फ़उलाइका तो यही वो लोग हैं, अतूबू मैं मेहरबान होता हूँ, अलैहिम उन पर, व अना और मैं, अत्तव्वाबु बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला हूँ, अर्रहीमु निहायत रहम फरमाने वाला हूँ, इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो जिन्होंने, कफरू कुफर किया, व मातू और वो मर गए, वहुम इस हाल में कि वो कुफ्फारुन काफिर थे, उलाइका यही वो लोग हैं, अलैहिम उन पर, लानतु लानत, अल्लाही अल्लाह ताला की, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वन्नासी और लोगों की, अजमाइन सबके सबकी, खालिदीना हमेशा रहने वाले, फीहा इसमें, ला युखफ़फ़ु ना हल्का किया जाएगा, अनहुम उनसे, अल अज़ाबु अज़ाब, वला हुम और ना वो, युनज़रूना वो मोहलत दिए जाएंगे, वो ढील दिए जाएंगे, व इलाहुकुम और इलाह तुम्हारा, इलाहुन इलाह है, माबूद है, वाहिदुन एक ही, ला इलाहा नहीं कोई इलाह पर हक, इल्ला मगर, हुआ वही, अर्रहमानु जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीमु निहायत रहम फरमाने वाला है। बहुत बड़ी आयत है अपने वज़न के लिहाज से, अपनी अहमियत के लिहाज से, आयत तौहीद है ये, इसको कोट कर लीजिए, व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, बेशक
ہم بھی اللہ کے سوا کسی پر ایمان نہیں لاتے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ان بے شک فی خلقی پیدا کرنے میں السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین کے اور اختلافی اختلاف میں اللیلی رات والنہاری اور دن کے والفلکی اور کشتیوں میں التی وہ جو تجری وہ چلتی ہیں فی البحری سمندر میں بما ساتھ اس کے جو ینفع نفع دیتا ہے الناسا لوگوں کو وما اور اس میں جو انزلہ نازل کیا اللہ تعالی نے من السمائی آسمان سے ممائن پانی میں سے فاحیا پھر اس نے زندہ کیا بھی ساتھ اس کے الارض زمین کو بعد موتہا اس کی موت کے وبثا اور اس نے پھیلا دی فیہا اس میں من کل دابتن ہر قسم کی جاندار مخلوق وتصریفی اور پھیرنے میں الریاحی ہواؤں کے والسحابی اور بادلوں میں المسخری جو مسخر کیے گئے ہیں بینا درمیان السمائی آسمان والارض اور زمین کے لآیاتن یقیناً نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، یعنی ناقص العقل جو اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، جن کے دل میں اللہ کا تقوی ہی نہیں ہے، ان کو یہ سب نشانیاں نظر نہیں آتی۔ یہ صرف عقل والوں یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ہیں من جو یتخذ بنا لیتے ہیں من دونی سوائے اللہ تعالی کے اندادن کئی شریک یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے کحبی جیسی محبت کرنا اللہ تعالی سے والذین اور وہ جو آمنوا وہ ایمان لائے اشد زیادہ شدید ہیں حباً محبت کرنے میں للہ اللہ تعالی سے ولو اور کاش یرا دیکھ لے الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا اذ جب یرونا وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو ان بے شک القوت قوت للہ اللہ ہی کے لیے ہے جمیعاً ساری کی ساری وان اور بے شک اللہ تعالی شدید سخت ہے العذابی عذاب دینے میں اذ جب تبرأ بیزار ہو گئے الذین وہ جو اتبعوا پیروی کیے گئے من الذین ان سے جنہوں نے اتبعوا پیروی کی ورأوا اور وہ دیکھ لیں گے العذاب عذاب کو وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم ان کے الاسباب تمام اسباب وقالا اور کہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی لو کاش ان کہ لنا ہمارے لیے ہوتا کرتن ایک مرتبہ دوبارہ لوٹنا فنتبرأ تو ہم بیزار ہوتے منہم ان سے کما جیسا کہ تبرؤ وہ بیزار ہوئے منا ہم سے کذالک اسی طرح یریہم دکھائے گا انہیں اللہ تعالی اعمالہم ان کے اعمال حسرتیں بنا کر علیہم ان پر وما اور نہیں ہم وہ بخارجین نکلنے والے من الناری آگ سے یا ایھا الناس اے لوگو کلو تم کھاؤ مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے حلال طیباً پاکیزہ ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو خطواتی قدموں کی الشیاطین شیطان کے انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدوٌ دشمن ہے مبین کھلم کھلا انما بے شک یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا وان اور یہ کہ تقولوا تم کہو علی اللہ تعالی پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم انہیں اتبعوا تم پیروی کرو ما اس کی جو انزلہ نازل کیا اللہ تعالی نے قولوا وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے ما اس کی جو الفینا ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو اولو بھلا کیا اگرچہ کانا ہوں آباؤہم
آبا و اجداد ان کے، لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں، ومثلو اور مثال الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، کمثلی مانند یا مثال الذی اس کے ہے جو ینعق چیخ کر پکارتا ہے، بما اسے جو لا یسمع نہیں وہ سنتا، الا مگر دعاءن پکار، و نداءن اور آواز، سمن بہرے، بکمن گونگے، امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے۔ یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو تم کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم عطا کی ہم نے تمہیں، و اور اشکرو تم شکر کرو، للہ اللہ تعالی کا، ان اگر کن تم ہو تم، ایاہو صرف اسی کی، تعبدونا تم عبادت کرتے، انما بے شک حرم اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدما اور خون، ولحما اور گوشت، الخنزیری خنزیر کا، وما اور جو اہلا پکارا گیا، بھی اس کو، لغیری واسطے غیر اللہ کے، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا، فمن تو جو کوئی اضطر مجبور کیا گیا، غیر نہ باغن سرکشی کرنے والا ہو، فمن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر نہ باغن سرکشی کرنے والا ہو، ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا ہو، فلا تو نہیں، اثم کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان بے شک اللہ اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما اسے جو انزلہ نازل کیا، اللہ تعالی نے، من الکتابی کتاب میں سے، ویشترون اور وہ لے لیتے ہیں، بھی بدلے اس کے، ثمنن قیمت، قلیلاً بہت تھوڑی، اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں، یأکلون وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا سوائے، النار آگ کے، ولا اور نہیں، یکلمہم کلام کرے گا ان سے، اللہ تعالی، یوم دن، القیامتی قیامت کے، ولا اور نہ، یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، اولئک وہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشترو خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدیٰ بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرۃ بدلے مغفرت کے، فما اصبرہم تو کتنا صبر ہے ان کا، علی النار آگ پر، ذالک یہ، بأن بوجہ اس کے کہ، اللہ تعالی نے، نزلہ نازل کیا، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، الذین وہ جنہوں نے، اختلفوا اختلاف کیا، فی الکتابی کتاب میں، لفی شقاق البتہ مخالفت میں ہیں، بعید دور کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا آیت نمبر 176 پارہ نمبر 2 سے اقول پہلا ربع کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ کے اذن کے ساتھ۔